بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، الترمذی اور بخاری المسلم حدیث شریف میں یہ حدیثیں مرکوز ہیں۔ 3 بندے ایسے ہیں جن کے عمل اللہ رب العزت کے ہاں منظور اور مقبول ہیں، اور 3 عمل انسانوں کے ایسے ہیں جن پر اللہ رب العزت نفرت فرماتے ہیں۔ اللہ رب العالمین اپنے جن بندوں سے پیار فرماتے ہیں ان کی نشانیاں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذکر فرما دی ہیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ رب العالمین کے مبغوث ناپسندیدہ بندوں کی علامات بھی ذکر فرما دی ہیں، تاکہ انسان اپنے آپ کو ان برے اوصاف سے بچائے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 طرح کے لوگوں سے اللہ رب العزت محبت کرتے ہیں، جن کے باقی 3 طرح کے لوگوں سے اللہ رب العالمین نفرت فرماتے ہیں۔ جن سے اللہ رب العالمین محبت فرماتے ہیں ان میں سے پہلا وہ شخص ہے جو ایسی قوم میں رہتا ہو جس قوم کے پاس کوئی شخص رشتہ داری اور قرابت داری کی بنیاد پر نہیں، بلکہ محض اللہ کا واسطہ اور قسم دے کر کچھ مانگنے آیا ہو، اور وہ قوم ایسے شخص کو دینے سے انکار کر دے، اور ایسا شخص علیحدگی میں اس مانگنے والے شخص کی اس طرح مدد کرے کہ اللہ رب العالمین اور مانگنے والے کے علاوہ کسی کو اس بات کا پتہ نہ چلنے دے۔ دوسرا وہ شخص جو کسی ایسے قافلے میں شریک سفر ہو کہ وہ قافلے والے سفر کی تھکاوٹ کی وجہ سے رات کو سو جائیں، اور ایسا شخص اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہو کر آہوزاری اور کلام اللہ رب العالمین کی پاک کتاب کی تلاوت میں مشغول ہو جائے۔ تیسرا وہ شخص جو ایسے لشکر میں شامل ہو جس کو میدان کارزار میں شکست ہو گئی ہو، لیکن ایسا شخص بھاگنے کے بجائے سینہ سپر ہو کر آگے بڑھے، یا تو قتل کر دیا جائے یا پھر فتح و نصرت اس کے قدم چوم لے۔ جامع الترمذی میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 طرح کے لوگوں سے اللہ تبارک و تعالی نفرت کا معاملہ فرماتے ہیں۔ پہلا وہ شخص ہے جو بوڑھا ہو جائے پھر بھی زنا کرے۔ اس سے بڑا بدبخت انسان اس دنیا میں ہو نہیں سکتا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس کو پہلے ہی تنگ دست بنایا، پھر وہ گناہ عظیم زنا گناہ کبیرہ کرے۔ اللہ رب العزت ایسے انسان سے بہت زیادہ نفرت فرماتے ہیں۔ دوسرا وہ شخص جو فقیر اور تنگ دست ہو پھر بھی تکبر کرے۔ اللہ رب العالمین ایسے شخص سے غضبناک ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں، میں نے تمہیں ذریعہ اسباب یعنی کہ مالدار نہیں بنایا، پھر بھی تم تکبر کرتے ہو۔ ایسے شخص سے اللہ رب العزت بہت زیادہ نفرت کرتے ہیں۔ اور تیسرا وہ شخص جو مالدار ہو لیکن دوسروں پر ظلم کرے۔ جامع الترمذی میں پہلا مبغوث تو وہ شخص ہے جو بوڑھا ہونے کے باوجود زنا کاری کا مرتکب ہوا۔ دوسرا مبغوث وہ بندہ ہے جو تنگ دست ہو کر بھی تکبر کرے۔ قرآن و سنت میں متکبر شخص کے بارے میں بہت سخت وعیدیں مذکور ہیں۔ تکبر کرنا ویسے ہی بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے، لیکن ایک ایسا شخص جس کے پاس اسباب تکبر بھی نہ ہو پھر بھی وہ شخص تکبر کرے تو اللہ رب العالمین کی مبارک نگاہ میں قابل نفرت بن جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور کریم
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مفہوم یہ ہے وہ بندہ جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا۔ اس پر ایک شخص نے دست ادب ہاتھ جوڑ کر سوال کیا، اللہ کے رسول، کیا بندہ اچھے کپڑے اور اچھے جوتے کو پسند کرتا ہے؟ کیا یہ بھی تکبر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کا یہ سوال سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی جواب دیا کہ نہیں، اللہ جمیل ہے اور حسن و جمال کو پسند فرماتے ہیں، تکبر یہ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ بندہ حق بات کو قبول نہ کرے اور لوگوں کو ذلیل سمجھے۔ صحیح مسلم میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکبیر کا علاج یہ بتلایا ہے کہ بندہ سلام کرنے میں پہل کرے۔ تیسرا مبغوث بندہ وہ ہے جسے اللہ رب العالمین نے مال دیا ہو اور وہ ظلم کرے۔ جو بندہ مالدار ہونے کے باوجود ظلم کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل نفرت ہے، کیونکہ مال کا مل جانا محض اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہے، اس کی وجہ سے، اور اس کے ہوتے ہوئے کسی پر ظلم کرنا اونچے درجے کی حماقت ہے۔ محدثین کرام نے یعنی علماء کرام یا فقہا کرام نے الغنی الظلوم کی تشریح میں یہ بھی فرمایا ہے کہ اس سے مراد وہ ہے جو دولت مند ہونے کے باوجود بھی قرض خواہوں کو قرض کی ادائی نہ کرے۔ ایسے مالدار انسانوں سے اللہ رب العزت بہت زیادہ نفرت فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے انسان، تیری اوقات مٹی ہے، میں نے تمہیں مالدار بنایا تاکہ غریبوں اور مسکینوں کی مدد کا اسباب بنے، لیکن تو ان غریبوں اور مسکینوں کا حق کھا کر اس پر ظلم کرے۔ اللہ رب العزت ایسے انسانوں پر غضبناک ہو کر نفرت فرماتے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دست ادب عاجزانہ دعا کرتے ہیں ہم سب مسلمانوں کو اپنا محبوب بندہ بنائے اور ہم تمام مسلمانوں کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔